یہ کہانی ایک ایسے سیاستدان کی ہے جس نے طاقت کے مرکز سے بہت دور کھڑے ہو کر طاقتوروں سے سوال کرنے کی ہمت کی. ایک آواز جو شمالی وزیرستان سے اٹھی اور پورے ملک میں گونجنے لگی. یہ کہانی ہے محسن داوڑ کی. 25 نومبر 1984 کو میران شاہ میں پیدا ہونے والے محسن داوڑ کا تعلق داوڑ قبیلے سے ہے. ان کے پردادا بادشاہ خان کے قریبی ساتھی اور خدائی خدمتگار تحریک کے رکن تھے. یہی نظریاتی وراثت محسن داوڑ کے سیاسی سفر کا آغاز بنی. گومل یونیورسٹی کے دن ان کی سیاست کا پہلا زینہ ثابت ہوئے. وہ پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بنے اور بعد میں عوامی نیشنل پارٹی کے نوجوان ونگ نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. یہ وہ وقت تھا جب وہ سیاست میں نئی سوچ اور جمہوری اقدار کے فروغ کے خواہاں تھے. 2014 میں جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا، شمالی وزیرستان کے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے. محسن داوڑ نے متاثرین کے لیے آواز اٹھائی، فنڈ اکٹھے کیے، اسکول قائم کیے اور فوجی آپریشن کے دوران عام شہریوں کے نقصانات پر سوالات اٹھائے. ان کی باتیں بہتوں کے دلوں کو چھو گئی ہے، مگر کچھ حلقوں کو ان کا یہ لب و لہجہ پسند نہیں آیا. ان کے ناقدین کا کہنا تھا کہ وہ حساس معاملات کو غیر ذمہ داری سے بیان کرتے ہیں اور ریاستی اداروں پر غیر ضروری تنقید کرتے ہیں. محسن داوڑ کا موقف واضح تھا: سچ بولنا غداری نہیں ہوتا. فروری 2018 میں وہ پشتون تحفظ موومنٹ، جسے ہم پی ٹی ایم کے نام سے بھی جانتے ہیں، کے بانی رہنماؤں میں شامل ہوئے. ایک تحریک جو لاپتہ افراد، ماورا عدالت قتل اور پشتون علاقوں میں عسکری کارروائیوں کے خلاف اٹھی. اس فیصلے نے ان کا عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. پارٹی نے ان کی رکنیت معطل کر دی اور کہا کہ وہ تصادم کی سیاست کر رہے ہیں. 2018 کے عام انتخابات میں محسن داوڑ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے. قومی اسمبلی میں وہ انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے اور آئینی انصاف کے لیے سرگرم رہے. کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک نڈر اور اصول پسند سیاستدان ہیں، جبکہ ان کے ناقدین انہیں ایک متنازع شخصیت کہتے ہیں جو اکثر ریاستی اداروں سے محاذ آرائی کرتی ہے. ستمبر 2021 میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ (NDM) کی بنیاد رکھی. ان کا کہنا تھا کہ یہ پارٹی جمہوریت، صوبائی خود مختاری اور شہری حقوق کے لیے کام کرے گی. کچھ مبصرین نے کہا کہ NDM کے قیام سے PTM کمزور ہوگی، مگر داوڑ نے کہا کہ دونوں تحریکیں ایک دوسرے کی تکمیل ہے. سیاسی سفر کے دوران وہ بارہا پابندیوں، گرفتاریوں اور دباؤ کا سامنا کرتے رہے. کبھی ہوائی اڈوں پر روکے گئے، کبھی احتجاج سے گرفتار ہوئے اور کئی بار ان پر ریاست مخالف بیانات کے مقدمات بنائے گئے، مگر وہ ہر بار کہتے رہے: اختلاف جرم نہیں، حق ہے. 2024 کے عام انتخابات ان کی زندگی کا ایک نیا اور کٹن مرحلہ ثابت ہوا. الیکشن کمپین کے دوران ان کے قافلے پر حملہ کیا گیا، جس میں وہ بال بچے. ان کے حامیوں نے اسے انہیں خاموش کرانے کی کوشش قرار دیا، جبکہ ان کے مخالفین نے کہا کہ داوڑ کی مہم نے مقامی حالات میں کشیدگی پیدا کی ہے. محسن داوڑ نے واقعے کے بعد کہا: میرے لیے سیاست نہیں، عوام کی امانت ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور پھر 10 فروری 2024 میران شاہ کے ایک احتجاج کے دوران جب لوگ انتخابی نتائج کے اعلان میں تاخیر پر غصے میں تھے، پولیس نے فائرنگ کر دی. 3 کارکن جاں بحق ہو گئے اور محسن داوڑ زخمی ہو گئے. اس حادثے کے بعد بھی محسن داوڑ نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. ان کے حامی انہیں جمہوریت اور انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین کے نزدیک وہ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے جو نظام سے ٹکراؤ کو راستہ سمجھتے ہیں. ناظرین کرام، محسن داوڑ کو کیا آپ ہیرو سمجھتے ہیں یا ولن؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں.